بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ آج طبیعت بہت بوجھل ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، نہ مسکرانے کو جی چاہتا ہے، نہ کسی سے بات چیت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک خوف مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ بار بار کوشش کر رہا ہوں، میں ہمت ہار جاتا ہوں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا وجود دھیرے دھیرے منتشر ہو رہا ہو، آنکھیں بے نور ہو رہی ہوں اور چہرے کی سرخ رنگت زردی مائل ہو رہی ہو۔ کھڑکیاں دروازے سب بند ہیں، کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دھوئیں کی طرف میرا وجود بھی بکھر رہا ہے۔ وہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے دبوچ لے گا، میرا گلا دبا دے گا، سانسوں سے میرے وجود کو خالی کر دے گا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ہے، بزرگ سا آدمی ہے۔ سفید رنگ تکیے نقوش ہیں، لیکن آنکھوں میں عجیب سی کشش ہے۔ میں اس کی آنکھوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہوں۔ اس نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے اور شاید اس وقت تک میرے گھر میں ہی رہے جب تک میرے جسم میں سانسیں دوڑ رہی ہیں۔ اسے میرے وجود کی نہیں، روح کی ضرورت ہے۔ میں جینا چاہتا ہوں۔ کوئی اس سے کہے وہ میرے گھر سے چلا جائے، مجھے زندگی بخش دے۔ جس مقصد کے تحت وہ آیا ہے وہ پورا ہوگا تو جائے گا۔ اس کا تصور آتے ہی میں چیخا۔ اندھیرا کمرہ میری چیخ سے گونجا۔ مجھے اپنی چیخ بہت بھیانک لگی کیونکہ کئی بار میری ہی آواز مجھے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ میں بے بسی سے چیخا۔ میں بے بسی کے عالم میں پڑا بستر پر تڑپنے لگا۔ خوف اور ڈر سے میں ڈر رہا تھا۔ میرا تمام وجود پسینے سے بھیگنے لگا اور پسینے سے شرابور ہو گیا۔ مضبوط ہاتھ ہلکے سے سگریٹ کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہیں۔ میں بالکل نڈھال ہو گیا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ مجھے انسان دکھائی نہ دے رہا تھا بلکہ موت کا فرشتہ۔ واقعی موت کا فرشتہ ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ماہ سے ہی ایسی کیفیت کا شکار ہوا ہوں۔ چند ماہ سے ہی لبوں سے ہنسی، چہرے کی سرخی، آنکھوں کی کشش، سب کچھ مدھم بڑھ گئی ہے، لبوں کو چوب سی لگ گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے وہ دن یاد ہے جب میں اپنی والدہ کی موت کے بعد قبر پر کتب تیار کرنے کے لیے ایک سنگ تراش کے پاس گیا۔ قبرستان کے کونے میں ہی سنگ مرمر کی سلوں پر اپنی فنکارانہ اور ماہرانہ انداز سے لکھتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تراش اور خراش سے ابھرنے والے چمکتے حروف دل میں اتر جاتے تھے۔ میں نے اسے کہا، بھیا میری والدہ کے نام کا ایک صلہ بنا دو۔ اس نے ایک گہری نظر میرے چہرے پر ڈالی لیکن میری بات کا جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف پڑی کاپی میرے سامنے رکھ دی۔ میں سمجھ گیا گونگا ہے، بولنے کی قوت سے محروم ہے، سو میں نے کاپی پکڑ لی اور ایک صفحہ پر والدہ کا نام اور فوتگی کی تاریخ لکھ دی۔ میں نے 25 مارچ 1993 لکھا تھا کیونکہ اسی دن میری والدہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی، جہاں سے واپس آ جانا ناممکن ہے۔ مطلوبہ میٹر لکھنے کے بعد میں نے کاپی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس وقت بھی وہ کسی اور کام میں مصروف تھا اور کسی کا نام سنگ مرمر کی سیل پر کھود رہا تھا۔ اس نے کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا، آنکھیں بڑی اور موٹی تھیں، چہرے کی رنگت بھی سرخ تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی وہ اجڑا اجڑا سا تھا، ایسے جیسے اس دنیا کی رونقوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لبوں پر طویل خاموشی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر مسجد کی جانب بھاگ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے دین سے بہت لگن ہے اور شاید تقویٰ بھی بہت تھا کہ تمام اوزار ویسے کے ویسے ہی بکھرے ہوئے تھے۔ میں منتظر آنکھوں سے اس کا انتظار کرنے لگا، ساتھ ساتھ آس پاس کے قبروں پر لگے صلے بھی پڑھنے لگا۔ وقت گزاری کا یہ اچھا طریقہ تھا۔ کئی صلے سال پرانے تھے اور کئی مہینوں دنوں کے نہ جانے۔ قبروں کو دیکھ کر مجھے بھی یہ احساس کیوں نہ ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ قبروں میں لیٹے یہ لوگ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے، ہنستے مسکراتے تھے، لیکن آج بالکل خاموش ہیں۔ مجھے تو بس اس نوجوان کا انتظار تھا جو میری عمر کا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر طویل خاموشی، چہرے پر پھیکا پن اور زمانے والوں سے بالکل جدا تھا۔ میں اس کے دل میں جھانکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے۔
بکھرا بکھرا اجڑا اجڑا سا کیوں ہے؟ کیا گھریلو پریشانی سے دو چار ہیں یا پھر اور وجوہات ہیں؟ نہ جانے کیوں میں اسے یہ جاننا چاہتا تھا، حالانکہ میری اس سے جان پہچان نہ تھی اور نہ ہی اس سے قبل اسے کہیں دیکھا تھا۔ صرف اپنے کام سے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے چہرے پر بکھری کہانی نے مجھے اس کے قریب سا کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا۔ یہ آدھا گھنٹہ میں نے قبرستان میں گھوم کر، قبروں کے سیلے پڑھ کر اور اس کے بارے میں سوچ کر گزار دیا تھا۔ اسے واپس آتے دیکھ میں بھی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میری توجہ قبروں کے سیلوں پر نہ تھی بلکہ اس کے چہرے پر تھی۔ قریب جا کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی آپ بہت پریشان ہو؟ ایک نڈھال سی کمزور سی آواز مجھے سنائی دی۔ مسکراتے نہیں ہیں؟ اس کی اس بات نے یکدم میری لبوں کی گوئی چھین لی۔ ایک طویل خاموشی وہاں پھیلی رہی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کی یہ بات درست اور سچ ہے۔ قبروں میں لیٹے ہوئے انسان بھی خاموش ہیں، اور شاید یہ اس جگہ کا اثر تھا جس نے اس کی ایسی کیفیت بنا رکھی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ واپسی کے بعد دھیان اس کے علاوہ کسی اور طرف جاتا ہی نہ تھا۔ رات سگریٹ پیتے اور اس کے متعلق سوچتے گزر دی اور ایک طرف یہی دھیان جاتا رہا، اور ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے دوستی کروں گا، پکی اور سچی دوستی، کیونکہ اس کے دل میں کسی قسم کی کھوٹ یا لالچ نہیں ہے، نماز کا پابند اور اچھا انسان ہے۔ سو میں دوسرے دن آفس سے چھٹی کر کے سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ اس سے میری موجودگی کا احساس ضرور تھا، لیکن خاموشی سے وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی مہارت کو دیکھتا رہا۔ چند دنوں میں مجھ پر بھی ایسا اثر ہوا کہ جب تک وہاں بیٹھا رہتا بالکل خاموش رہتا، ہنسنا تو دور کی بات اونچی آواز سے اس سے بات بھی نہ کرتا۔ اندھیرے نے قبرستان میں ہولناکی پھیلا رکھی تھی۔ مجھے قبرستان سے ڈر اور خوف آنے لگا، لیکن جب اسے دیکھا کہ وہ بھی ایک انسان ہے جو اکیلا یہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر میں کیوں ڈروں؟ تب میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ بلب کی ہلکی سی روشنی میں وہ مسلسل توجہ سے کام کرتا رہا۔ بھائی لگتا ہے کہ آج کام بہت زیادہ ہے، گھر نہیں جاؤ گے؟ میں نے بیٹھے بیٹھے سوال کر ڈالا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں یہاں ہی رہتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں ایسا اچھلا جیسے مجھے جھٹکا سا لگا ہو۔ اوہ سوری، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ لیکن خاموشی مجھے ڈسنے لگی تھی۔ اسے تنہا چھوڑ کر گھر جانے کو جینا چاہتا تھا۔ ایک قدرتی محبت کے تحت خواہ مخواہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ تب میں نے اس کی توجہ ایک سیلے کی طرف دلائی جس میں ہر روز ایک درخت کے تنے کے ساتھ دیکھتا تھا، اور وہ بھی کام کرتے ہوئے بار بار اس سیلے کو دیکھتا تھا۔ اس سیلے کو دیکھتے ہوئے میں محسوس کرتا تھا کہ اس کی رنگت بدل سی جاتی ہے۔ میں نے بات کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بھائی میں ہر روز اس سیلے کو یہاں دیکھتا ہوں، لگتا ہے جس نے یہ سیلا بنوایا ہے وہ اسے لے جانا بھول گیا ہے۔ خالد نواز ولد محمد نواز محروم۔ میری بات سنتے ہی اس نے سیلے کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک مہیب سا جھٹکا اسے لگا تھا۔ اس نے جواب نہ دیا۔ کئی لمحات تک اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کام کرنے لگا۔ کافی دیر تک طویل خاموشی پھیلی رہی۔ تب اس نے قبرستان کی ایک طرف دیکھا اور کام چھوڑ دیا۔ یوں کھڑا ہو گیا جیسے کوئی اہم چیز اسے دکھائی دی ہو۔ میں نے بھی اسی سمت دیکھا جدھر وہ دیکھ رہا تھا، تو میں بھی چونک سا گیا۔ میرا وجود لرز گیا۔ قبرستان میں کسی کا وجود دیکھ کر میرا دل اور میری روح کو جھٹکا سا لگا۔ حالانکہ میری موجودگی میں اس قبرستان میں کوئی بھی شخص نہیں گیا تھا، پھر یہ سفید لباس والا شخص کہاں سے آیا؟ میری نظریں بھی اس سفید لباس والے بزرگ پر براجمان ہو گئیں، جو آہستہ آہستہ بنا ہٹ کے ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے گہری نظر اس لڑکے پر ڈالی اور ویسی ہی نظر اس نے مجھ پر ڈالی۔ نہ جانے کیوں اس کو دیکھنے کے اندازے میں مجھے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ یوں لگا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی اور ہی مخلوق ہو، اس کا تعلق ہو۔ وہ بزرگ ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پر غضب کا رعب تھا۔ سرخ سفید اور زلفیں سفید تھیں اس کی، اور سیب کی طرح اس کی رنگت تھی، اور اس کے بڑے بڑے نقوش تھے۔ سفید ریش، سفید زلفیں اور سفید لباس، کوئی اللہ والی ہستی تھی۔ اس نے سلام کیے علاوہ کوئی کلام نہ کیا۔ ہاتھ آگے بڑھایا اور لڑکے کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا، جسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لڑکے نے پکڑا۔ اس کے بعد وہ بنا ہٹ کے قدموں کے واپس قبرستان کے اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ جب تک وہ ہمیں دکھائی دیتا رہا ہم اس کو دیکھتے رہے۔
میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا کاغذ کھولنے سے گھبرا رہا ہے۔ میں نے اس کے کانپتے وجود کو تھاما، اس کے ہوش بحال کیے تو اس نے وہ بند کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کانپتی آواز میں کہا، دیکھنا کیا لکھا ہے۔ میں نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ نور الدین ولد خیر الدین، عمر 65 برس، تاریخ وفات 6 جنوری 1994۔ جنوری کے لفظ نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا، یوں جیسے میں بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ 3 جنوری تھی۔ آج 3 جنوری تھی اور کاغذ پر 6 جنوری 1994 لکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کاغذ میرے ہاتھوں سے جھپٹ لیا اور پھر ایک پتھر کی سیل نور الدین کے نام کی کھودنے لگا۔ میں محو حیرت میں ڈوبا، ابھی تک انہی سوچوں میں کھویا تھا کہ موت سے قبل سیل کیوں لکھوائی جا رہی ہے۔ آج میری قوت گواہی بالکل سلب ہو گئی تھی، چہرے کی رنگت مانت پڑ گئی تھی، وجود نڈھال اور بے جان سا ہو گیا تھا۔ خالد نواز ولد محمد نواز مرحوم، یہ میرا نام ہے۔ اس لڑکے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خوف سے اچھلا کہ کیا اس سے آگے زبان کو حرکت نہ دے سکا۔ درخت کے تنے کے ساتھ لگا سیلے کو گھورنے لگا۔ نام واضح صورت میں مجھے دکھائی دینے لگا۔ ایک نظر میں نے سیلے کو دیکھا اور ایک نظر اس لڑکے کو جو کام میں مگن تھا۔ تمہارا نام؟ بمشکل میں نے کہا۔ ہاں، یہ میرا نام کا سیلا ہے، انہی بزرگوں نے مجھ سے لکھوایا ہے، لیکن موت کی ڈیٹ وہ خود لکھیں گے۔ کیا مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا؟ حلق جیسے بالکل خشک ہو گیا ہو۔ اس کے لبوں پر طویل خاموشی، چہرے کی پیلی رنگت زمانے والوں سے علیحدگی کا مطلب میں چند لفظوں میں ہی سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ آج تمام کہانی سنا دینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے اس سے دوستی کیوں بڑھائی ہے۔ بھیا 3 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ یہ بزرگ پہلی دفعہ مجھے قبرستان میں دکھائی دیے تھے۔ اس رات بہت لمبا قیام انہوں نے میرے پاس کیا تھا، حالانکہ میں سرِ شام ہی کام بند کر کے دنیا کی رونقوں میں کھو جاتا تھا۔ یہ پتھر تراش کر نام لکھنا ہماری روزی کا سلسلہ ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ کون مرا ہے، مجھے تو کام چاہیے تھا۔ ان بزرگوں نے میرے پاس قیام کے دوران کہا، کل تجھے ایک سیلا لکھوانے کے لیے دوں گا، کام کے پیسے مجھے یہیں پڑے مل جائیں گے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں، رات کی تاریکی میں قبرستان میں کیا کر رہے تھے، اس طرف میرا دھیان ہی نہ گیا۔ بزرگ مجھے کام کا کہہ کر قبرستان کے اندر گھس جاتے تھے اور چلے جاتے تھے اور وہیں کہیں غائب ہو جاتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور دنیا کی رونقوں میں کھو گیا۔ فلمیں دیکھنا میرا بچپن سے شوق تھا۔ ہر نئی فلم میں پہلے ہی روز دیکھ لیا کرتا تھا۔ گانوں کا بہت شوقین تھا، اس قدر کہ ایک روز میں نے ٹیپ ریکارڈ یہاں اپنے پاس قبرستان میں رکھ لیا، لیکن کسی نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں گانے سننا اچھا نہیں ہے۔ تب یہ شوق اپنے کمرے میں جا کر پورا کر لیتا۔ آج رات چلتے چلتے نہ جانے کیوں دھیان بابا کی طرف چلا گیا۔ ایک انجانے سے خوف نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ رات کا کتنا پہر میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا، ذرا بھی خوف نہ آیا تھا، لیکن اس رستے میں چلتے چلتے خوف میرے وجود میں جڑیں مضبوط کرنے لگا کہ وہ بزرگ کون تھے، قبرستان میں کیسے آئے اور کہاں سے آئے۔ بس اسی خوف کے تحت میں نے اپنی سانسوں کو روکتا محسوس کیا، کبھی وجود پر چمکتا پسینہ صاف کرتا اور کبھی چونک کر مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا کہ کہیں وہ مجھے پکڑ ہی نہ لے۔ آج میں نے فلم بھی نہ دیکھی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بزرگ کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا اور مجھے خوفزدہ کر کے غائب ہو جاتا۔ رات کے کسی پہر میں نے محسوس کیا کہ بخار کی حد اور شدت بڑھ گئی ہے۔ وجود نڈھال ہونے لگا تھا۔ صبح جب اٹھا تو کام پر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ 104 بخار، یہ الفاظ سن کر میں کانپ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور میں اب بھی آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن واپسی پر بزرگ کی بات یاد آئی کہ وہ آج کسی کا نام دینے والے تھے لکھنے کے لیے۔ پیسوں کی ہوس دل میں ابھری تو بخار کی پرواہ کیے بغیر قبرستان جا پہنچا۔ تمام دن فارغ ہی رہا۔ بزرگ نہ آئے، درخت کے سائے تلے لیٹا رہا اور شدید سو بھی گیا تھا، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو سورج اپنی لمبی مسافت طے کر کے غروب ہو رہا تھا۔
سورج ڈوبتے ہی سائے پھیلنے لگے۔ ہو سکتا تھا کہ بزرگ کا انتظار کیے بغیر ہی میں واپس چلا آتا، لیکن میرے وجود نے اتنی ہمت ہی نہ کی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ چلنا تو دور کی بات تھی، بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا، ایسے جیسے قبرستان پر کوئی کالی چادر بچھا دی گئی ہو۔ قدرتی خوف میرے اندر سرایت کرنے لگا۔ جہاں ہر روز بیٹھ کر کام کرتا تھا، آج اسی جگہ پر خوف سا آنے لگا۔ اب انہیں قبروں سے خوف آنے لگا تھا، ایسے جیسے قبرستان کے تمام مردے نکل کر میرے گرد گھیرا تنگ کر لیں گے۔ یہ ایسا خوف تھا کہ میرا اٹھا اور واپسی کا ارادہ کیا تھا کہ ایک آواز سنائی دی، خالق نواز۔ اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر میرے قدم رک گئے۔ ایک طویل سرساز وجود پیدا ہوا جسے بت بن گیا تھا۔ کسی قدموں کی آہٹ مسلسل مجھے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بزرگ پیچھے سے چلتے ہوئے میری نظروں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی کہ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے وہ انسان دکھائی نہ دے رہے تھے، ایک جن و بھوت کا تصور آنکھوں کے سامنے تھا۔ گھبرا رہے ہو مجھ سے؟ ان کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے اپنے حواس درست کرنے لگا، کوشش کرتا رہا، لیکن وجود نڈھال ہوتا رہا۔ بولنے اور جواب دینے کی قوت نہ تھی۔ بزرگ نے میری بے بسی سے فائدہ نہ اٹھایا، بالکل خاموشی سے ایک کاغذ پر میرے ہاتھوں میں تھما دیا اور واپس قبرستان کی طرف پلٹ گئے۔ مجھے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ آگے بڑھا اور دوڑنے لگا، عجیب کشمکش میں تھا۔ دوڑتے دوڑتے ابھی اس بزرگ کے وجود کو اپنے پیچھے محسوس کر رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپیں میرے تعاقب میں تھیں۔ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچا تو سامنے گاؤں کے ایک دوست کو پریشان حال پایا۔ تو تم کب آئے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے حواس درست کرتے ہوئے کہا۔ تقریباً دوپہر 12 بجے پہنچا ہوں، اس نے مجھے تھماتے ہوئے کہا۔ تجھے تو تیز بخار ہے؟ میں بولا۔ ہاں، ہلکا سا بخار ہے، اتر جائے گا، میں نے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن تم بیمار کب سے ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اس نے کہا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، جاؤ تم سکون سے بیٹھو، میں نے اس سے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور خود بھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کاغذ کا ٹکڑا میری مٹھی میں بند تھا۔ خوف کم ہوا تو اسے کھولتا۔ دوست کے آنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں کچھ دیر کے بعد تقریباً پورا تو نہ سہی کافی حد تک خوف میرے دل سے اتر چکا تھا۔ کہاں تھے صبح سے؟ میں نے پورا شہر چھان مارا، لیکن تم دکھائی نہ دیے۔ فیکٹری چھوڑ دی ہے تم نے؟ اس نے محترمانہ انداز لیکن غمزدہ انداز میں کہا۔ ہاں یار، میں نے فیکٹری چھوڑ دی ہے، اب چند ماہ سے نیا کام کر رہا ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بخار آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ نڈھال وجود صحیح طریقے سے حرکت کرنے لگا تھا۔ یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا تھا جو اب کم ہو گیا تھا۔ تم سناؤ، گاؤں والے کیسے ہیں؟ گلی محلے میں ٹھیک ہیں سب؟ ناصر، شبیر، وقار، سب ٹھیک ہیں نا؟ میں نے اپنے قریبی دوستوں کے نام لیتے ہوئے کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کا لہجہ ابھی تک غمزدہ تھا، حالانکہ میرا یہ دوست اتنا ہنسا کرتا تھا کہ پیٹ میں بل پڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا بھیانک واقعہ گزرا ہے۔ چہرے کی رنگت پھیکی تھی، لبوں پر خاموشی تھی۔ بتا یار، اصل بات کیا ہے؟ یوں یکدم شہر میں کیسے نازل ہوئے؟ اس بار میں نے بالکل سرسری اور سیریس ہو کر کہا۔ کیا گاؤں میں یا تمہارے گھر میں کوئی پریشانیاں؟ نہیں نہیں، میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں، وہ تمہارے گھر۔ وہ بولتا بولتا رک گیا۔ ایک اسے جھٹکا لگا، میرے دل کو لگا ایسے جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا۔ ہاں بول، کیا ہوا میرے گھر؟ منتشر الفاظ میں میں نے پوچھا۔ کب سے تجھے تلاش کر رہا ہوں، آخری بار باپ کا منہ دیکھ لیتا۔ وہ یہ بات کہتے کہتے رو دیا۔ میرا باپ مر گیا ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ ہی میرا ذہن چکرانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گہرے اور تاریک کنویں میں گرتا جا رہا ہوں۔ وہ مجھے مسلسل سنبھال رہا تھا۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور بے ہوشی کو طاری نہ ہونے دیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس مجھے پکڑایا تو میں پی گیا۔ کب اور کیسے ہوا یہ سب؟ میں نے تفصیل جاننا شروع کر دی۔ رات بھر سکون سوئے تھے، لیکن صبح زندہ نہ اٹھ سکے۔ دماغ کی شریان پھٹی تھی، ناک سے خون بھی نگرا اور رکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں بلند آواز میں رونے لگا۔ روتے روتے خیال بزرگ کے دیے ہوئے کاغذ پر میری نظر پڑ گئی۔ کاغذ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ جانے سے نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ وہ میں نے اٹھا لیا، کھول کر پڑھا تو باپ کا نام روشن اور صاف لفظوں میں دکھائی دیا۔ میرے وجود میں ایک جھرجھری سی جاری ہو گئی اور پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بزرگ کی حقیقت سامنے آ گئی۔
وہ انسان نہ تھا، اگر انسان ہوتا تو مرنے سے قبل میرے باپ کا نام مجھے نہ پکڑاتا۔ عجیب سی کشمکش میں دوست کے ساتھ گاؤں روانہ ہوا۔ راستے میں بزرگ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا، بار بار کاغذ پر باپ کا نام پڑھتا رہا۔ صبح سویرے ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گھر میں صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں روتے روتے مجھ سے لپٹ گئی۔ عزیز رشتہ داروں سے سبھی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہر کوئی باری باری میرے گلے سے لگا اور میرے خوب جی بھر کر رویا۔ تسلی اور حوصلہ دینے والے لوگ آگے بڑھے۔ یوں میں قبرستان جا پہنچا۔ وہاں دور سے ہی مجھے تازہ مٹی والی قبر دکھائی دی تو بھاگتا ہوا قبر سے جا لپٹا۔ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن دستور زمانہ ہے کہ صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ سو رو دھو کر گھر آ گیا۔ پورا دن ایسے ہی غمزدہ اور سوچوں میں بیت گیا۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی میں چھت پر چلا گیا۔ ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ وجود میں جان نہ تھی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا تو آس پاس ارد گرد سے خوف آنے لگا۔ یوں لگنے لگا جیسے ابھی بزرگ میری موت کا پروانہ میرے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ مجھے سوتے ہوئے محسوس ہوا کہ جیسے چھت پر کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ قدموں کی آہٹ بالکل بزرگ کی طرح تھی۔ میں ان کے قدموں کی آہٹ سے بخوبی واقف تھا۔ ان کے چلنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ ان کا ہر قدم یوں محسوس ہوتا جیسے دل پر پڑتا ہو۔ میں قدموں کی چاپیں سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چھت بالکل خالی تھی۔ نیچے صحن میں سبھی لوگ سو رہے تھے۔ مجھے بزرگ کا وجود دکھائی نہ دیا۔ رات ایسے ہی خوف سے بیت گئی۔ صبح ہوئی تو شکر ادا کیا۔ اب مجھے رات کی تاریکیوں سے خوف آنے لگا تھا۔ دن کے وقت بھی اکیلے میں خوف آنے لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے موت میرے تعاقب میں ہے اور میں اس سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ میں جتنے دن گاؤں میں رہا اسی ہی کیفیت سے دوچار رہا۔ اس کے بعد دوبارہ شہر آ گیا۔ کمرے میں ایک پل بھی سکون نہ ملتا۔ دیواروں، کھڑکیوں، دروازے میں بزرگ کا عکس ابھرتا نظر آتا تو خوف سے کانپنا شروع ہو جاتا، لیکن پھر دل کو تسلی دیتا کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ خواہ مخواہ اس قدر خوفزدہ اور ڈر رہا ہوں۔ اس سوچ کے تحت خود میں حوصلہ پیدا کیا اور کام پر چلا گیا۔ قبرستان سے باہر ہی کھڑے ہو کر تمام قبرستان کا جائزہ لیا کہ بزرگ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے کام پر بیٹھ گیا۔ اوزار کا تھیلا محفوظ جگہ سے نکالا، اس سے کھولا اور سامان باہر نکالنے لگا تو میرا ہاتھ کاغذوں سے ٹکرایا۔ دل کو ایک جھٹکا لگا، پورا وجود لرزا، لیکن جب ہاتھ باہر نکلا تو ہاتھ میں نوٹ تھے، بالکل نئے نوٹ۔ بزرگ کی بات مجھے یاد آئی، تم نام لکھو، پیسے یہاں مل جائیں گے۔ کئی لمحات تک میں ان نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنے باپ کے نام کا صلہ بنانے لگا۔ اذان کی آواز سنائی دی تو قدم خود بخود مسجد کی طرف چلنے لگے۔ نماز ادا کی اور نئے تمام نوٹ مسجد کے غلے میں ڈال دیے۔ اس واقعہ کے بعد میرے لبوں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ دنیا کی رونقوں کو بھولنا اور بھولتا ہی چلا گیا۔ نمازوں میں دلچسپی نہیں لینے لگا۔ فلمیں، گانے، سبھی کچھ چھوڑ دیا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک رات پھر بزرگ قبرستان کے ایک گوشے سے چلتے ہوئے میرے قریب آئے۔ انہیں ایک قدم اپنے سامنے پا کر میرے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑنے لگی۔ میرا وجود لرزنے اور کانپنے لگا۔ میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ میرے قریب آئے۔ کانپتی زبان میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب بھی دیا۔ اس کے بعد ایک نام میرے ہاتھ میں پکڑا کر چل دیے۔ ایک دفعہ پھر میرا دل لرزنے لگا کہ کہیں یہ نام میرا یا میرے گھر والوں کا ہی نہ ہو۔ ایسے کھولنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے اسے کھولنا ہی تھا۔ نام انجان سا تھا، لیکن موت کی تاریخ 2 دن بعد کی تھی۔ دوسرے دن بزرگ کے دیے ہوئے نام کا کتب تیار کر کے ایک جگہ چھپا دیا تاکہ کہیں دیکھ سکوں کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے۔ 2 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی جنازہ قبرستان میں نہ آیا، لیکن سوچ آئی کہ نام غلط دیا گیا ہے۔ انجانا کیوں دل کو سکون سا نصیب ہونے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بزرگ کی ہر بات درست نہیں ہے۔ اگر درست ہوتی تو قبرستان میں جنازہ آتا۔ میں آج پرسکون بیٹھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بھی معمول پر تھیں اور چہرے پر موت کی وحشت بھی نہ تھی۔ لیکن تیسرے دن ایک گاڑی میں میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں ایک نقاب پوش حسینہ اور ایک پتلون میں ملبوس کلین شیف آدمی تھا۔ وہ چند لمحوں تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میری نظریں ان پر پڑی تھیں۔ آدمی جیب سے پاکٹ ڈائری نکالی، اس پر کچھ لکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرے پاس آیا اور بولا، ایک صلہ آپ نے لکھنا ہے اور شام تک مل جانا چاہیے۔ مل جائے گا، میں نے کہا، اور اس نے کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑتے ہی ایک جھٹکا مجھے لگا، جسم لرزا۔ اگر حواس قائم نہ رکھتا تو
ہو سکتا تھا کہ کاغذ ہاتھ کی گرفت سے نیچے گر پڑتا۔ کاغذ پر وہی نام تحریر تھا، وہی ڈیٹ تحریر تھی جو بزرگوں نے مجھے لکھوائی تھی۔ آپ کا کتب تیار ہے۔ میرے ان الفاظ سے وہ اچھلا جیسے اسے کرنٹ سا لگا ہو۔ کیا؟ وہ خود حواس بخت ہونے لگا انداز سے میں بولا تو میں نے جھوٹ کا سہارا لیا کہ کوئی شخص یہ نام دے کر چلا گیا تھا، ساتھ ہی وہ سال نکالی جیسے کہ میں نے چھپا کے رکھی تھی، اس کے سامنے کر دی۔ کئی لمحات تک وہ محبوب بنا سیلے کو دیکھتے رہا، پھر جیب سے پیسے نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولا اسے گاڑی میں رکھ دو۔ تو میں نے وہ سیلا گاڑی میں رکھ دیا اور گاڑی لمحہ میں میری نظر سے اوجھل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا کہ قبرستان میں رونما ہونے والا بزرگ انسان نہیں، جن بھوت بھی نہیں، موت کا فرشتہ ہے۔ اس لفظ سے میرا جسم لرزا سا اٹھا۔ میں تمام قبرستان کو گھورتا رہا، ایک ایک قبر کو چیک کیا کہ کہیں کوئی قبر ایسی تو نہیں جس میں شگاف پڑا ہو اور بزرگ وہاں رہتا ہو، لیکن کوئی ایسی بات دکھائی نہ دی جو میرے دل کو تسلی دیتی۔ اس وقت واقعے نے مجھے دنیا والوں سے بالکل جدا کر دیا۔ مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی پھیکی دکھائی دینے لگی، لوگوں کو مسکراتا کہہ کے لگاتا دیکھتا تو چیخنے کو جی چاہتا۔ کہہ کے لگانے والوں، اپنی موت کو یاد کرو جو کسی وقت کسی لمحے بھی تمہیں پکڑ سکتی ہے۔ تم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جبکہ موت تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن بزرگ جلوہ گر ہوتے اور کاغذ میرے ہاتھ میں تھما کر واپس اندھیرے میں غائب ہو جاتے۔ مجھے اب ان سے خوف آنا شروع ہو گیا، اپنے اپنے دکھائی دینے لگے تھے، ایسے جیسے ان سے میرا پرانا ناتا، رشتہ، تعلق ہو۔ کئی بار کوشش کی کہ ان کے بارے میں معلوم کروں، لیکن انہیں کبھی مجھ سے طویل بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات وہ حسب معمول آئے اور میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے میں نے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ چلے گئے تو کاغذ کھولا تو خود کو زمین میں دھنستا محسوس کیا، ایسے جیسے زمین پھٹ رہی ہو، اس میں دراریں پڑ رہی ہوں۔ اس کاغذ پر میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ کاغذ میرے ہاتھ سے گر کر زمین پر گر گیا۔ میں بت بنا اور اس کاغذ کو دیکھتا رہا، خود کو مردوں میں شمار کرنے لگا، ایسے جیسے اس قبرستان میں میری قبر کھودی جا رہی ہو۔ ایک مرتبہ پھر بخار کا زور ہوا، جسم بوجھل اور جان ہوا۔ ڈاکٹر کی دوائی کے باوجود میری طبیعت نہ سنبھلی۔ وہ کاغذ مجھے اٹھتا لہراتا دکھائی دیتا نظر آ رہا تھا۔ کئی دن تک میں بستر پر پڑا رہا۔ ایک رات بزرگ میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک بھیانک چیخ میرے منہ سے گونجنے والی تھی کہ انہوں نے اپنا ہاتھ کا دباؤ میرے ہونٹوں پر ڈالا۔ میں نے آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ نرم نہ تھا، سخت تھا، کسی چٹان کی مانند۔ صبح قبرستان آنا، کئی نام ادھر رکھ دیے ہیں، انہوں نے بھاری سی آواز میں کہا، اور کمرے سے باہر نکلتے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں رات بھر سویا ہی نہیں تھا، موت کے خوف سے مجھ سے میری نیندیں چھن گئی تھیں، مرنے سے پہلے ہی میں مر چکا تھا۔ دوسرے دن قبرستان آیا تو چند ایک نام مجھے ایک جگہ پڑے ملے۔ ان ناموں کی تصدیق اس وقت ہوئی جب کوئی گاڑی پر، کوئی موٹر سائیکل پر اور کوئی رکشے سے اتر کر مجھے پکڑتا رہا۔ میں ان ناموں کو پاس پڑی پرچیوں سے ملاتا تو وہی سب کچھ لکھا ہوا پاتا جو میرے پاس پہلے سے موجود تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی سانسوں میں ہر لمحہ کھنچاؤ سا محسوس ہونے لگا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت میری سانسوں کو کھینچ رہی ہے، مجھے موت کی جانب مسلسل دھکیل رہی ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ موت کا سایہ اپنے قریب پاتا۔ جو نام مجھے ملے تھے میں نے لکھ دیے، پھر نام ایک سیل پر تراشنے لگا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اپنا نام لکھتے وقت میری کیسی حالت تھی، لیکن ایک تسلی تھی کہ موت کی ڈیٹ نہیں تھی، اس پر صرف میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ اس تسلی کے تحت ہاتھ پاؤں چلتے رہتے تھے۔ کچھ دن گزر گئے کہ بزرگ میرے پاس آئے۔ آج ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ نہ تھا، مجھے لگتا تھا کہ ویسے ہی چہل قدمی کے کر رہے ہوں۔ کئی لمحات تک تو میں بھی انہیں دیکھتا رہا۔ جب پر وہ واپس مڑنے لگے تو میں بھی ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ یکدم رکے، جو ہی مڑ کر دیکھا تو میں جیسے بے ہوش سا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ میں جسے برداشت نہ کر سکا۔
معمولی کام نہ تھا۔ آج پہلی مرتبہ انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا کہ مجھے ان کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دماغ کی سوچ سے میں نے ہونٹوں کو جنبش دی اور بکھرے الفاظوں سے کہا، میری موت کی تاریخ مجھے بتا دیں۔ ایک کرخت آواز مجھے سنائی دی، میں خود لکھ دوں گا۔ اس کے بعد وہ چل دی اور دور اندھیرے میں کہیں روپوش ہو گئی۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کہانی کے دوران میں لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھا اور غالباً بے جان بھی ہو گیا تھا۔ جسم یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں سانس ہی نہیں ہو۔ تب میری نظریں درخت کے تنے کے ساتھ کھڑی سیل پر جا ٹھہریں، جس پر خالد نواز ولد محمد نواز سنہری حروف میں کند تھے۔ موت کا خوف لیے میں گھر کی طرف چل پڑا۔ آج مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی دکھائی دے رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی تھی، آنکھوں کی گہرائی مانت پر پڑ گئی تھی، چہرے کی شوخی زردی میں بدل گئی تھی اور وجود تو بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ خالد نواز نے سچ کہا تھا کہ مسکراتے نہیں ہیں۔ ہاں، مجھے مسکرانا نہیں چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ ہر لمحہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، جس سے ہمارا دامن چھڑانا ناممکن ہے۔ آج رات آنکھوں میں بیت گئی، سوچتے گزر گئی۔ کبھی بزرگ کا چہرہ نظر آتا تو خوفزدہ ہو جاتا، کبھی خالد کا معصوم زرد چہرہ رونے پر مجبور کر دیتا، جس کا نام مردوں میں شمار ہو چکا تھا۔ موت کا پروانہ اسے مل چکا تھا، لیکن آخر وہ قبرستان میں گھومنے اور روپوش ہونے والے بزرگ کون ہیں؟ ان کا کس مخلوق سے تعلق ہے؟ اس سوال اور نکتے پر آ کر دماغ رک سا جاتا ہے۔ آگے کی خبروں سے کیسے واقف ہے؟ آفس کے بعد میرا ٹھکانہ قبرستان ہوتا۔ طارق رات کی تنہائیوں میں اس کے پاس بیٹھا رہتا اور اسے دیکھتے رہتا۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا، بھائی آج میرا دل ڈوب رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سانسیں میری وجود پر بھاری ہو رہی ہیں، دماغ بوجھل اور کسی انجانے دباؤ میں گرفتار ہے۔ صبح سے اب تک کئی بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، دکھائی دیتا ہی نہیں، ایسے جیسے سورج کے سامنے گہرے سیاہ بادل چھاتے اور ہٹتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کی باتیں سن کر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ آسمان بالکل شفاف اور صاف تھا، ستاروں کے کئی جھرمٹ پھیلے دکھائی دے رہے تھے، بادل کا کوئی بھی آوارہ ٹکڑا بھولا بسرا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کہا، خالد یہ تمہارا وہم اور کچھ نہیں، لیکن وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا بے دلی اور کھوکھلے پن سے بولتا رہتا۔ بھائی کسی کا بوجھ مجھ پر بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے جلدی اور ہڑبڑاہٹ میں محسوس کرتے ہوئے کہا، جیسے اس کا جسم برف میں ڈھکا ہوا ہو۔ فوراً سڑک پر آیا اور رکشہ رکوایا اور اسے اسپتال لے گیا۔ اس پر نیم بے ہوشی کا دورہ تھا جو بڑھ ہی رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو بھی اس کی بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، اسے کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، یہ موت کی گرفت میں ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی میرا دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بار بار اس کے بیڈ کے پاس جاتا، اس کی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی، کھلی آنکھیں اب بند ہونے لگی تھیں۔ میں بھاگتے ہوئے اسپتال سے باہر نکلا، رکشہ پکڑا اور قبرستان جا پہنچا۔ میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں دور سے ہی مجھے درخت کے ساتھ وہی سفید لباس والے بزرگ بھی دکھائی دیے۔ وہ خالد نواز کے سینے پر کچھ لکھ رہے تھے۔ میں مبہوت بنا انہیں دیکھتا رہا، یعنی کہ بت بنا۔ کئی لمحات تک وہ تنے کے پاس بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور دور اندھیروں میں جا کر غائب ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، سانسیں اس قدر بے ترتیب تھیں کہ جیسے کوسوں میل بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر اپنے آپ کو دلاسا دیا، حوصلہ پیدا کیا اور باجھل قدموں سے درخت کے تنے کے قریب جا کر دیکھا تو سلے پر 8 فروری 1994 لکھا ہوا تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ کلائی میں بندھی گھڑی پر تاریخ دیکھی تو 7 فروری تھی اور وقت رات کے تقریباً 11:15 بج رہے تھے۔ اف خدایا، صرف پونے گھنٹہ خالد کی زندگی تھی۔ میں ہلنے جلنے سے قاصر ہو گیا، اپنا آپ بھول گیا، میں کہاں ہوں، میرا نام، اپنا وجود مجھ پر بھاری ہو گیا۔ سانسوں کا کھچاؤ بڑھتا گیا، درخت کے تنے کے ساتھ ہی چکر کھا کر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ گھڑی پر نظریں دھرائی تو 8 فروری دکھائی دیا۔ دل کانپ کر رہ گیا، آنکھیں بہنے لگیں، خالد کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا، چند ماہ کا ساتھ آنسوں میں بہنے لگا۔ ڈمڈماتے قدموں کے ساتھ مسجد جا کر پہنچا، وہاں گڑ گڑا کر خدا سے اس کی زندگی کی بھی اور مغفرت کی دعا اس کی
کی اور وہ میری جان بن گیا تھا۔ دنیا میں وہی میں مجھے عزیز تھا، وہی اپنا دکھائی دیا۔ اس کی صورت دل میں بسی ہوئی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہسپتال جا پہنچا۔ خالد کا بیڈ خالی تھا۔ ایک جھٹکا دل کو لگا۔ میں جان گیا کہ وہ کہاں ہے۔ کسی سے پوچھنا پاگل پن تھا۔ جسم بے جان سا تھا، بوجھل قدموں سے مردہ خانے کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے کسی کا ہوش نہ تھا، صرف اس کا مردہ چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ میں ڈمڈماتے قدموں سے آگے بڑھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا تو ایک بزرگ تھے۔ اس بیڈ والے مریض کو تم لے کر آئے تھے؟ انہوں نے غمگین لہجے میں کہا۔ ہاں، میں اسے لایا تھا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ پھر لاوارثوں کی طرح چھوڑ کیوں گئے؟ اس بار ان کا لہجہ تراش تھا اور میرا بازو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ بہت دور ایک برآمدے میں اسٹریچر پر کوئی سفید چادر کے نیچے لیٹا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے جان سا ہوا، لڑکھڑا گیا۔ بزرگ نے مجھے دلاسا دیا اور میں بوجھل چلتا ہوا اسٹریچر کے قریب پہنچا۔ ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اس کے منہ سے سفید چادر ہٹاؤں۔ بزرگ نے یہ کام کر دکھایا۔ اس کا چہرہ مجھ سے دکھائی دینے لگا۔ وہ مردہ رنگت تھا، ایسے لگا جیسے مٹی نیند سو رہا ہو۔ میں اس کے اوپر جھک گیا، اسے جھنجھوڑنے لگا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اسے شاید میری چیخیں سنائی نہ دے رہی تھیں، شاید میری آنکھوں کے آنسو نہ دیکھ رہا ہو۔ کئی لمحات ایسے ہی بیت گئے کہ بابا کی آواز سنائی دی، بیٹا کب تک ایسے یہاں رکھو گے؟ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ بابا نے درست کہا تھا۔ وہ لاوارث تو نہ تھا، گھر میں اس کی ماں اور بہن بھی تھی۔ میں نے ایمبولینس کا انتظام کیا، اس کے مردہ وجود کو ایمبولینس میں لیا اور اس کو ایمبولینس کو چلا دیا۔ وہ اس کے گاؤں میں جانتا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کا، شہر کا نام اور راستے مجھے بتائے تھے۔ میں بہت بڑا گاؤں تو نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، اسی لیے ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ ایمبولینس قبرستان کے قریب سے گزرنے لگی تو میں چیخ اٹھا، پلیز رکو۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ میں دیوانوں کی طرح قبرستان کی طرف بھاگا، درخت کے تنے سے لگے سلے کو اٹھایا اور گاڑی میں لایا۔ گاڑی دن بھر سفر کرتی رہی۔ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی ایمبولینس اس کے گاؤں پہنچ گئی۔ جو بھی لاش دیکھتا اس کے گھر والوں کو بتانے بھاگ جاتا۔ وہاں قیامت سرزد ہو گئی۔ چیخوں سے فضائیں گونجنے لگیں، آنسوؤں سے زمین تر ہونے لگی۔ ہر کوئی اس کی موت کا سبب پوچھتا، لیکن میں خاموش رہا۔ رات بھر خالد نواز کی میت گھر میں رہی اور رات کو ہی میں نے تمام تفصیل گاؤں والوں کو اور گھر والوں کو بتا دی اور وہ صلہ بھی سامنے کر دیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا تھا۔ لوگوں کے دل پھٹنے لگے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دوسرے دن اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر پر صلے میں نے اپنے ہاتھوں سے لگا دیا۔ آج 9 فروری تھی۔ اسے مرے ہوئے ایک دن گزر گیا تھا، کیونکہ قبر پر موجود صلہ یہی بتاتی تھی۔ میں خالد نواز کا قصہ کسی صورت بھول نہیں پایا۔ ہر وقت، ہر لمحہ اس کی صورت آنکھوں کے سامنے رہتی۔ مجھے قبرستان سے خوف آنے لگا، اس جگہ سے خوف آنے لگا جہاں رات کی گھڑیاں اس کے پاس بیٹھ کر گزارا کرتا تھا۔ کئی دن بیت گئے، میں قبرستان نہ گیا۔ آج نہ جانے کیا ہوا کہ قدم خود بخود قبرستان کی جانب اٹھنے لگے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی مجھے کھینچتے ہوئے قبرستان لے جا رہا ہو۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سڑک پر اکا دکا گاڑیاں نکل رہی تھیں۔ میں مدہوشی کے عالم میں قبرستان کی جانب بڑھا۔ قبرستان سے باہر مجھے وہی بزرگ درخت کے تنے کے ساتھ دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک لرزہ اور میرے وجود میں کپی طاری ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہے ہیں۔ میں کانپتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ میں مجسمہ بنا انہیں دیکھتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے ابھر رہے تھے۔ ایک مڑا ہوا کاغذ انہوں نے میری طرف بڑھایا اور ایک طرف چل دیا۔ مجھے میں ہمت نہ تھی کہ میں کاغذ پکڑ سکوں۔ وہ کاغذ تھا یا میری موت۔ دماغ کو ایسے جھٹکا لگا جیسے پاگل ہو گیا ہو، لیکن میں نے پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگا۔ لیکن شاید یہ میری موت کا پروانہ یا پھر کسی اور کی موت کا پروانہ تھا۔ یہ سوچ کر میں نے کاغذ پکڑ لیا اور گھر آ کر سانس لی۔ اپنے کمرے میں آ کر کاغذ کھولا تو اس میں میرا نام اور میرے والد کا نام تھا۔ تاریخ نہیں تھی۔ موت کے خوف سے اس قدر اچھلا کہ چارپائی سے نیچے جا گرا۔ پورا جسم لرزانے لگا، دماغ بوجھل ہو گیا۔ محسوس کرنے لگا میری ویسی ہی حالت ہونے لگی جیسے خالد نواز نے اپنی بنائی تھی۔ میرا حلق خشک ہونے لگا، آنکھیں بہنے لگیں، موت رقص کرتی دکھائی دینے لگی۔ کسی وقت، کسی بھی لمحے موت کی آغوش میں جا سکتا ہوں۔ میں موت سے کب تک بھاگوں گا؟ یہ مجھے پکڑ ہی لے گی۔ اپنے گھر میں سفید کپڑوں والے بزرگ کا سایہ پاتا ہوں، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتے۔ سگریٹ
के धुएं में खुद को तहलील होते देखता रहता हूँ। किसी भी लम्हे इस धुएं की मानत बिखर सा जाता हूँ। मौत के तस्वर से लर्ज जाता हूँ, दिल बैठ जाता है। लेकिन कब तक? मुझे अपनी कब्र दिखाई दे रही है। सफ़ेद कफन को अपने जिस्म पर लपटा हुआ देख रहा हूँ। दोनों हाथ खाली हैं, बिल्कुल तही दामन है। दुनिया के पीछे भागता रहता हूँ। दुनिया की रौनकें, दुनिया की शौकियाँ, दुनिया की कहकहों और दुनिया के हसीन लवाज़मात को काबू करते करते आज खुद मौत के काबू में जाने वाला हूँ। किसी वक्त भी मेरी सांस मेरे वजूद को खुलखलाकर छोड़कर निकल सकती है। किसी भी लम्हे मेरी ज़ुबान पर तवील खामोशी छा सकती है और हमेशा के लिए मेरा वजूद लोगों के लिए एक यादगार बन जाएगा। क़ारीन के लिए एक पैगाम छोड़े जा रहा हूँ। खुदा के लिए इस कहानी में अपना किरदार महसूस करें। किसी कागज़ पर अपना नाम भी लिखा हुआ महसूस करें, क्योंकि ये हकीकत है और हकीकत का सामना करना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी। I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.